ناظرین، بلاول کا لہجہ کیوں سخت ہے؟ وہ جی بی میں الیکشن لڑنے گئے ہیں، بلکہ الیکشن لڑانے گئے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے اسلام آباد کے بابو کا ذکر کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ آخر یہ 28ویں ترمیم کا دباؤ ہے یا پھر مطالبات نہیں مانے جا رہے؟ کیوں لہجہ سخت ہوا ہے؟ کیا مطالبات ہیں؟ کیا وہ مطالبات مانے جائیں گے؟ یہ اس وقت سب سے اہم چیز ہے جو زیر بحث ہے۔ اور دوسرا، سیاست کے حوالے سے کہ میں نے آپ سے کل بھی ذکر کیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں بغاوت ہو چکی ہے، لیکن یہ بغاوت کیا شکل اختیار کرے گی، تو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اس پہ اپڈیٹ کروں گا۔ میں جمپ کرنے والا بندہ نہیں ہوں۔ بہت سے لوگ ہیں جو جمپ کر کے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکال کے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ ہوگا، اگر ہو جائے تو وائے بلی، نہ ہو تو کہہ دیا کہ بس جی وہ درمیان میں چینج ہو گیا تھا، یا وہی منہ لے کے دوبارہ بیٹھ گئے، اس پہ کوئی بات ہی نہ کی۔ تو ایسا نہیں ہے، میں آپ کو وہی ساتھ ساتھ بتاؤں گا جو ہے میاں طاہر۔ دیکھیں، خیبر پختونخوا سے آتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سہیل افریدی، میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ اس کے خلاف بغاوت موجود ہے۔ اب میرے کچھ دوست ہیں جو بڑے سیاست سے ان کی بڑی مطلب ان کو رسائی حاصل ہے وہاں پہ، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں، اور بڑے پرانے تجزیہ کار ہیں۔ وہ آج مجھ سے تقریباً جھگڑ رہے تھے، مجھے کہہ رہے تھے کہ بتائیں کون سا بندہ ہے جو بغاوت کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو پھر میرا ان سے یہ سوال تھا کہ اگر کوئی بغاوت کر کے نہیں بیٹھا ہوا تو وہ لیٹر کہاں سے آیا جو چیئرمین پی ٹی آئی کو لکھا گیا ہے؟ اور اس میں بھی ایک دیکھیں، ایک کیچ 22 ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر جو وہ گوہر، ان کو لکھا گیا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی میں افیکٹو بندہ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر نہیں ہے، وہ یہ لاہور والے وکیل صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب۔ ان کو نہیں لکھا، ان کو لکھا، ٹھیک ہے۔ اور خط میں کیا لکھا کہ اسد قیصر کی جو سربراہی میں بنائی گئی کمیٹی ہے صلح کے لیے یا صفائی کے لیے یا سمجھانے کے لیے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ہم نہیں بیٹھیں گے اسد قیصر کے ساتھ۔ تو لکھنے کوئی جن تھے جنہوں نے لکھا ہے؟ لیٹر بھی آیا ہے، سب نے تصدیق کی ہے۔ لیٹر صحیح جگہ پہ بھی نہیں بھیجا گیا تاکہ وہ ریجیکٹ نہ ہو جائے اور معاملہ اسی طرح لٹکا رہے۔ تو آخر یہ ہے کیا اس کے پیچھے؟ تو پھر پتہ یہی چلا ہے کہ یہ دراصل ایک ہلکی موسیقی پہ یہ گیم جو ہے اس کو شروع کیا گیا ہے۔ پہلی بات کہ علی امین گنڈا پور جب تک وزیر اعلیٰ رہے، ان کی ٹانگیں کھینچنے والے، ان کو ناکام ثابت کرنے والے یہی لوگ تھے جو آج اقتدار میں ہیں۔ تو پھر علی امین گنڈا پور کیا آرام سے بیٹھے گا؟ بیٹھ لیا اس نے جتنا آرام سے بیٹھنا تھا، اب وہ ظاہر ہے وہ بھی بدلے لے گا، ایک تو یہ فیکٹر ہے۔ اور دوسرا، جو کرنے والے ہوتے ہیں پیچھے سے وہ کر رہے ہیں، وہ سہیل افریدی کو ظاہر ہے کہ کیسے سکون سے بیٹھنے دیں اور نہیں بیٹھنے دینا، یہ تو پالیسی تھی۔ یہ تو اس لیے کہ یہ بندہ آیا بھی مطلب توقعات کے خلاف ہے، اور پھر یہ ہے کہ جس طرح سے پھر یہ گھوڑے کی طرح دوڑا تو گھوڑے کو لگڑا کرنا ضروری ہوتا ہے، تو یہ بھی کیا گیا۔ آج کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب یہ وہ جو جیل کے پاس جو چوک ہے جہاں پہ یہ پہنچتے ہیں لوگ روزانہ، جو علیمہ خان اور ان کی جو بہنیں ہیں وہاں پہ پہنچتی ہیں، وہاں تک سہیل افریدی کیسے پہنچے؟ جبکہ جو خیبر پختونخوا ہاؤس ہے وہاں پہ اتنی بڑی نفری لگی ہوئی تھی، تو کچھ تو کمپرومائز ہوا۔ تو یہاں سے کام شروع آپ سمجھیں کہ ہو گیا ہے، گھوڑے کے پاؤں میں وہ ہمارے تو پنجابی میں کہتے ہیں ٹنگا ڈال دیا ہے، یعنی کہ وہ اب دوڑ نہیں سکتا تیزی کے ساتھ، اب وہ آرام سے پاؤں اٹھا سکے گا۔ تو ایک تو یہ ہوا ہے، اور یہ مستقل اس کے پیچھے یہ لوگ جو اس کی بغاوت کروا کے اس کے خلاف، تو یہ اس کو ہیٹ دیتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ یہ مد نظر ضرور رکھا جانا چاہیے اس میں ان لوگوں کے لیے بھی جو یہ کر رہے ہیں، جن کی میں یہ آپ کو کارستانیاں بتا رہا ہوں نا، وہ خوش ہو کے نہیں بتا رہا، ویسے اطلاع ہی دے رہا ہوں، خبر دینے والا بندہ ہوں۔ ان کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے۔ اب میں ان سے مخاطب ہوں۔ سہیل افریدی پی ٹی آئی کا کم
اور پی ٹی ایم کا بندہ زیادہ ہے. پی ٹی ایم, نوٹ اٹ ڈاؤن, یہ اس کا بندہ زیادہ ہے. اگر اس کو بہت زیادہ کھینچیں گے تو ہیرو بنے گا, ہیرو بنے گا تو پی ٹی ایم جو ہے نا وہ اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جن سے میں مخاطب ہوں کہ عمران خان کی یہ بہت بڑی خواہش رہی ہے کہ پی ٹی ایم کا نوجوان وہ انکیش کر لے, یعنی کہ نوجوان چارجڈ نوجوان ہے, غصے سے بھرا ہوا ہے, اس کو وہ اپنے ساتھ ملا لے. بڑی دیر سے اس کی کوشش رہی ہے. اور جس کسی نے بھی پی ٹی آئی کو کے پی میں ان علاقوں میں سرگرم کر کے پی ٹی ایم کو کمزور کیا, وہ ایک لحاظ سے اچھی حکمت عملی کہلا سکتی ہے. اب اس کے رزلٹس آئیں گے, مزید وہ چلے گی نہیں چلے گی, تو پھر یہ اس کو کہا جاتا ہے نا, اگر کوئی پالیسی آپ چلا کے اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے, ختم ہو جائے گی درمیان میں, تو پھر وہ کامیاب پالیسی تو نہیں ہوگی. لیکن اب اگر اس گھوڑے کو آپ وہ جو سلو کرنے کی بجائے, مجھے وہ اردو میں پتہ نہیں چل رہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, کہ وہ جو رسہ ڈال دیتے ہیں دو ٹانگوں کے درمیان, پنجابی میں اسے ٹنگا کہتے ہیں, اگر آپ ٹنگا ڈالنے کے علاوہ اس کا پاؤں جو ہے یا اس کی جو ٹانگ ہے وہ زخمی کریں گے, اس کو لنگڑا کریں گے, تو یہ ہیرو ہوگا. یہ ہیرو ہوگا تو پی ٹی ایم کی طرف جائے گا. اور پی ٹی ایم تو کسی کے بارے میں نہیں ہے. تو ساتھ میں نے کہا کہ ایک مشورہ بھی دے دیتے ہیں. آخر پاکستان کے معاملات ہم بھائی اس ملک کے ہیں, جو اچھی بات ہوگی وہ کرنی چاہیے, جو نہیں ہے اس کا بھی دھیرے سے ذکر ہو جائے, بے شک کر دینا چاہیے. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ اسی طرح یہ پنگ پونگ جو ہے یہ چلتا رہے گا, جہاں تک ہے کہ بجٹ, آج علیمہ خان نے کہا کہ تم بجٹ پاس کیوں کراؤ گے, بجٹ تو پاس ہوگا اس لیے کہ یہی بات علی امین گنڈا پور نے بھی کی تھی, تو اسے بھی بجٹ پاس کروانا پڑا تھا. بھئی وہ کہیں گے جن کو آپ میسج دے رہے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کرائیں ورنہ بجٹ پاس نہیں ہوگا, تو وہ آگے سے انہوں نے اس وقت جو کہا تھا وہ آج بھی کہہ دیں گے کہ بھئی ڈیفالٹ تو آپ کا صوبہ کرے گا, آپ کی حکومت کرے گی, ہمارا کیا جاتا ہے. ڈیفالٹ کر جاتی ہے نا حکومت اگر بجٹ پاس نہ ہو. تو اس لیے بجٹ تو یہ ایسے ہی پاس کرا لیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا, کروائیں گے, سب کچھ ہوگا. اب آتے ہیں جی بلاول کے لہجے میں سختی ہے. نون لیگ کو ایک ان کا حریف ہے, وہ حریف کبھی حلیف ہوتے ہیں کبھی حریف ہوتے ہیں, تو وہ ویسے حلیف تو مجبوری کے تحت ہیں. تو ان کے پروفیسر کو ان کی کل کو کسی اور کا نام لے دیں گے, ہو سکتا ہے نواز شریف پہ بھی وہ بلاول صاحب جو ہیں وہ چڑھ دوڑتے ہوتے ہیں, کل کو ان کا نام بھی لے سکتے ہیں, بہت کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن جو اسلام آباد کے بابو پہ انہوں نے بات کی ہے, وہ دراصل انہوں نے اسلام آباد کی طرف نہیں, وہ اسلام آباد کے ساتھ والے شہر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بابو جو ہے وہ بیٹھ کے فیصلے کرے گا تو وہ ہمیں منظور نہیں. کون سا بیوروکریٹ فیصلے کرتا ہے یار, ہم سب کو پتہ ہے اصل میں وہ کس کو کہہ رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 28ویں ترمیم کا دباؤ بہت ہے, اور اس کے نتیجے میں جو مانگا گیا وہ تھی جی بی کی میں حکومت اور آزاد کشمیر میں حکومت. لیکن سنائی یہ دے رہا ہے, پتہ نہیں کس حد تک ٹھیک ہے, وقت بتائے گا, کہ دونوں مطالبے ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے, اور کہا یہ گیا ہے کہ جی بی میں مشترکہ حکومت بنے گی. یس, پیپلز پارٹی کو حکومت نہیں دی جا سکتی سوللی, ورنہ آپ اس سے اندازہ کر لیں نا کہ نواز شریف کیوں جاتا وہاں. اگر اسے پتہ ہوتا کہ ہمیں کچھ ملنا نہیں ہے, پیپلز پارٹی کو دیا جا رہا ہے, تو وہ اپنی بے عزتی کرانے کے لیے, ویسے یہ کوئی بہت بڑی ویسے گارنٹی بھی نہیں ہے نواز شریف کا جانا. نواز شریف نے یہاں بھی بہت سی بے عزتی کروا لی ہوئی ہے. بہرحال اطلاعات یہ ہیں کہ ایک مشترکہ حکومت جی بی میں, اور کشمیر کا بھی فیصلہ بعد میں ہوگا. حکومت بہرحال پیپلز پارٹی کو سنگل ہینڈلی نہیں دی جا رہی. اور پھر یہ ہے کہ سندھ میں ایک اتحاد ہے, آپ کو یاد ہوگا جی ڈی اے ایک اتحاد ہے, بھول گئے ہیں بہت سے لوگ, ظاہر ہے وہ بہت بڑا بیچارے سیاسی لوگ ہیں بھی نہیں, وہ الیکشن کے قریب جا کے اکٹھے ہوتے ہیں 2 3 4 5 پارٹیاں. لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ ایک غیر مرئی کندھا, یہ کندھا نہیں ہوتا, یہ غیر مرئی جو نظر نہیں آتا وہ ان کو مل گیا ہے. لوگوں کو نظر نہیں آتا لیکن جن کو ملتا ہے ان کو مل گیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ میں بھی
ٹف ٹائم ہے. تو ٹف ٹائم کس کو ملا ہے؟ ایم کیو ایم کو تو نہیں. جی ڈی اے کس کے خلاف؟ پیپلز پارٹی. لیکن زرداری صاحب بھی سیاست کے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ کن شرائط پہ پاس ہوتی ہے. پاس تو ہونی ہے. اجازت دیجیے.